حبیب خدا رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے اور لاڈلے نواسے، علی و فاطمہ کے دل کا چین، نور عین، شافی محشر، حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ سکینہ کے معنی ہیں قلبی و ذہنی سکون، پر یہ بچی سکون سے نہ رہ سکی، ناز و نعام سے پلی، باپ کے سینے پر سونے والی اپنی پھپھیوں کی چہیتی پیاری سکینہ 4 سال ہی میں یتیم ہو گئی۔ کربلا کا ذکر ہو اور سکینہ کا ذکر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا لاکھوں سلام اس معصومہ پر جو عاشور کے دن ڈھلنے تک اپنے سے چھوٹے بچوں کو یہ کہہ کر دلاسا دیتی رہی کہ ابھی چچا پانی لائیں گے۔ معصومہ کو کیا خبر تھی کہ اس کے چچا عباس تو آج نہر کے کنارے اپنے بازو کٹائیں گے۔ عصر عاشور سے پہلے حضرت عباس کی شہادت کے بعد سکینہ خاموش ہو گئی اور پھر موت کے وقت تک پانی نہ مانگا، کیونکہ سکینہ کو آس تھی کہ چچا عباس ہی پانی لائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت عباس علمدار کے بعد العطش العطش کی صدائیں نہیں آئیں۔ مقتل میں لکھا ہے کہ عاشور کے بعد جب آل محمد کو پابند سلاسل کر کے بازاروں سے گزارا گیا تو اس معصومہ کو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور پھر زندان شام کہ آخری آرام گاہ بھی وہی قید خانہ بن گیا۔ ایک روز جب بی بی سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی تھیں اور بہت آہ و بکا کر رہی تھیں، تمام بیویاں رو رہی تھیں۔ یزید نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید ملعون نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح خاموش کیا جائے۔ یزید کو بتایا گیا کہ اگر سر امام حسین زندان میں بھجوا دیں تو یہ بچی خاموش ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ سر امام حسین زندان میں لایا گیا۔ ایک حشر بپا ہوا، تمام بیویاں احتراماً کھڑی ہو گئیں۔ سید سجاد عابد بیمار طوق و زنجیر سنبھالے بابا حسین کے سر کو لینے کے لیے آگے بڑھے۔ سکینہ کی گود میں جب بابا کا سر آیا، بے چینی سے لرزتے ہونٹ امام عالی مقام کے رخسار پر رکھ دیے، کبھی ماتھا چومتی، کبھی لبوں کا بوسہ لیتی، روتی جاتی اور شکوے کرتی جاتی۔ بابا بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، میرے کان زخمی ہو گئے، میرے دامن میں آگ لگی بابا، نہ آپ آئے، نہ امو آئے، نہ بھائی اکبر آئے۔ بابا ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا، بابا اس قید خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ پیاسی سکینہ روتی رہی، ہچکیوں کی آواز بتدریج کم ہوتی گئی، پھر بالآخر خاموشی چھا گئی۔ سب بیویاں سمجھیں کہ بچی
گریہ و فغاں کرتے کرتے تھک گئی اور بابا کا لمس پا کر سو گئی۔ سید سجاد کھڑے ہوئے، زنجیروں کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھے، قریب جا کر سکینہ کا شانہ ہلایا۔ جب بچی نہ اٹھی، زینب کبریٰ بھی قریب آ گئیں، سکینہ کو آوازیں دیں، جھنجھوڑا، یہاں تک کہ سید سجاد کی آواز بلند ہوئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضاً بقضائه وتسلیماً لأمره۔ سکینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ شام میں یزید کے محل کے ساتھ اس چھوٹے سے قید خانے میں ہی اس معصوم بچی کو اسی خون آلود کرتے میں دفنا دیا گیا۔ جو لوگ شام میں زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس بی بی کی قبر پر ضرور دیا جلاتے ہیں۔ یہی وصیت تھی سیدہ زینب کی کہ جاتے جاتے شام کی عورتوں کو کہہ کے گئیں کہ رات کے وقت اگر ہو سکے تو اس بچی کی قبر پر دیا جلا دیا کرنا۔ میری بچی اندھیرے سے بہت گھبراتی تھی، اے پروردگار، اس معصوم سکینہ کی یتیمی کے صدقے کسی مومنہ بچی کو اس کم سنی میں یتیم نہ کرنا۔ یا رب، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں، رونے پہ نہ پہرا ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بی بی، ہمارا پرسہ قبول کیجئے گا، ہمیں کوئی غم نہ دیجئے گا سوائے غم حسین کے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔